و شام۔ برائے تعجیل ظہور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہدیہ الصلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وافضل السفراء المقربین العبد المعید الرسول المصدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم مصطفیٰ محمد۔ درود بھیجیے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ المعصومین والائمۃ الہداۃ المہدیین الراشدین المنتجبین، لا سیما لا بقیت اللہ فی ارضہ۔ امام مہدی اور رسول گرامی اور تمام ائمہ علیہم السلام کی خدمت میں ہم آج کے دن کا پرسہ پیش کرتے ہیں، اور امام مہدی کے کرب اور درد کو محسوس کرتے ہوئے کربلا کی سرزمین کو اپنے ارواح کے وجود کو وہاں سے متصل کرتے ہوئے، کنیکٹ کرتے ہوئے، محسوس کرتے ہوئے پروردگار سے دعا کریں گے، عجل اللہم لہ الفرج، عجل اللہم لہ الفرج، عجل اللہم لہ الفرج، ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ برائے استجابت دعا بلند ترین ہدیہ الصلوات۔ وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی۔ ابتدائے کلام اس پروردگار کی حمد سے کہ جس کی جتنی بھی تعریف بیان کی جائے کم ہے، اور جس کا جتنا بھی شکرانہ ادا کیا جائے کم ہے، کہ اس نے ہمیں 40 روز یہ سعادت عطا کی کہ ہم قدم با قدم سید الشہداء کی جانب سفر کر سکیں۔ یہ خدا کی خود کتنی بڑی نعمت ہے، شاید مجھے اس کا اس انداز سے اندازہ نہیں ہے۔ اگر اندازہ ہو تو یقیناً میرا قلب یہ چاہے کہ میری زندگی کی صبح اور میری زندگی کی شام اور شب حسین کے ساتھ ہو۔ بس یقیناً یہ بات لائق حمد ہے کہ پروردگار نے اس 40 روز کو ہماری زندگی میں ہر سال قرار دیا ہے، گرچہ یہ 40 سے زیادہ دن ہیں کیونکہ امام کی شہادت سے قبل ہم اس کا آغاز کرتے ہیں، لیکن یہ 40 ڈیز کیوں امپورٹنس رکھتے ہیں؟ کیونکہ 40 دن خود سول کی پیوریفیکیشن کے لیے، آپ کی روح کو پیوریفائی کرنے کے لیے بہت کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے عرفاء جب اعمال کو بتاتے ہیں تو کہتے ہیں 40 روز تک اس عمل کو انجام دو، اور خود روایت میں ملتا ہے کہ جو شخص بھی اپنے قلب کو 40 روز تک خدا کے لیے خالص کر لیتا ہے، خدا اس کی زبان سے حکمت کو جاری کر دیتا ہے۔ حکمت کیا ہے؟ یعنی جس مقام پر جو چیز ڈیزرو کرتی ہے انسان، وہ گفتگو کرتا ہے، اور کچھ ایسے راز اس کے لیے کھول دیتا ہے کہ جو باقی دنیا نہیں جانتی ہے۔ حضرت موسیٰ کو 40 روز کے لیے بلایا گیا، پہلے 30 ڈیز اور پھر فَأَتْمَمْنَاهُ بِعَشْرٍ اور پھر 10 ڈیز کا اضافہ کر دیا گیا، کیونکہ 40 دن اس پیوریفیکیشن کے لیے ضروری تھے۔ مجھے اس 40ویں دن میں یہ سوچنا ہے کہ کیا اس سال یہ 40 دن میری روح کو اتنا پاکیزہ کر سکے ہیں کہ میری روح اور میرا قلب امام حسین کے مقصد اور ہدف کو سمجھ کر اپنا پورا سال گزارنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو خدا کا شکر ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے اور کہیں پر کمی رہ گئی ہے
تو یقیناً باقی کے ایام سے ہمیں مزید استفادہ کرنا ہے۔ خود خدا کی تعریف اور حمد بیان کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔ رسول گرامی ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز 360 ٹائمز ایک جملے کو کہتے تھے، الحمدللہ علی کل حال، پروردگار تیرا شکر ہے ہر حال پر، تیری تعریف ہے، تو جس حال میں بھی رکھے تیرا شکر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، ایک مرتبہ مل کر یکجا خوبصورت سی صلوات بھیجیے گا۔ یہ 360 ٹائمز آخر کیوں؟ اس لیے کیونکہ انسان کی باڈی میں 360 امپورٹنٹ وینز موجود ہیں، 360 ایسی رگیں موجود ہیں کہ جن کا کام بہت اہم ہے، جن میں سے ایک بھی اگر چلنا بند ہو جائے تو انسان اپنی زندگی کو گزار نہیں سکتا ہے آسانی سے۔ اس لیے 360 ٹائمز رسول گرامی اس حمد کو بیان کرتے ہیں، چاہے میں جیسے بھی حالات سے گزر رہی ہوں، اگر خدا نے مجھے سانس دے رکھی ہے، پروردگار نے مجھے جینے کے لیے اسباب مہیا کر رکھے ہیں، تو اس پر ہی پروردگار کا شکر بنتا ہے۔ الحمدللہ علی کل حال۔ جس شخصیت کی بارگاہ میں ہم اتنے روز سے پیش ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس مرحلے پر پہنچے کہ جہاں پر ہم امام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکہ حین تحمد و تستغفر، سلام ہو آپ پر اس کیفیت میں جب آپ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ یہ شخصیت حمد الہی کو، پروردگار کی تعریف کو، ثنا کو بیان کرتی ہے۔ اور رسول گرامی کا یہ جملہ اگر آپ کی نگاہ میں رہے، الحمدللہ علی کل حال، پروردگار تیری تعریف ہے ہر حال میں، تو سمجھ میں آئے گا کہ امام مہدی اس وقت جس کیفیت میں موجود ہیں وہ آسان کیفیت نہیں ہے۔ امام کے لیے اپنوں سے دور رہنا، ان کے درد دیکھنا، ان کے غم دیکھنا، ان کے حزن دیکھنا، لیکن ان تک مکمل طور پر نہ پہنچ پانا یا ظاہری طور پر نہ پہنچ پانا اور اس غیبت کے عرصے کا طولانی ہو جانا خود امام کا درد ہے، لیکن امام حمد بیان کرتے ہیں، خدا کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ یا دوسرے انداز سے اگر ہم کہیں السلام علیکہ حین تحمد، میرے ساتھ کہیے گا السلام علیکہ حین تحمد و تستغفر، سلام ہو آپ پر اس کیفیت میں جب آپ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ اور وہ حمد کیسی ہوگی جو امام بیان کرتے ہیں؟ کیونکہ امام اس کے فرزند ہیں کہ جو نہج البلاغہ کے خطبات میں جب اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں اور توحید کو بیان کرتے ہیں تو خدا کی تعریف اور ثنا کے ان جملات کو استعمال کرتے ہیں کہ جس کی انسائٹ اور ڈیپتھ کو سمجھنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یا یہ اس شخصیت کے فرزند ہیں کہ جو صحیفہ سجادیہ میں جب خدا سے مناجات کرتے نظر آتے ہیں، اپنی سپلیکیشنز کے اندر جب پروردگار کا ذکر کرتے نظر آتے ہیں، تو ایسی پروردگار کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس کی ڈیپتھ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ یقیناً یہ شخصیت، کیونکہ حمد کی کیفیت بڑھتی چلی جاتی ہے، جیسے جیسے آپ کی انڈرسٹینڈنگ اللہ کے حوالے سے بڑھتی ہے، ویسے ویسے آپ کا پریز کرنے کا، اللہ کی تعریف بیان کرنے کا یا اللہ کا شکر ادا کرنے کا انداز بدلتا چلا جاتا ہے۔ تو اس شخصیت کی انڈرسٹینڈنگ اللہ کے حوالے سے کیسی ہوگی؟ پچھلے جملے کو دیکھیے گا جسے میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا، السلام علیکہ حین تحلل و تکبر، سلام ہو آپ کا جب آپ تحلیل بیان کرتے ہیں، جب آپ تکبیر بیان کرتے ہیں۔ امام صرف تحلیل بیان نہیں کرتے بلکہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھتے ہیں۔
آپ نے لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو ویسا سمجھا جیسا سید الشہداء نے لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھا. اور جب لا الہ الا اللہ کا مفہوم انسان کو حقیقت میں سمجھ آ جاتا ہے تو پھر بڑے سے بڑا حاکم ہو اس کے سامنے انسان کہتا ہے مثلی لا یبائی مثلہ، میری مثل تیری مثل کی بیعت نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ سید الشہداء کے سامنے عبد ہونے کا ایک معیار ہے کہ جس معیار کو یا جس سٹینڈرڈ کو امام بہت اچھے انداز سے جانتے ہیں. بس یہاں پر یہ جو حمد کا سلسلہ ہے، امام کے حوالے سے جب ہم سلام پیش کرتے ہیں تو یقیناً امام کی تعریف اور ستائش بیان کرنا، اس کے اندر جو مطالب یقیناً موجود ہوں گے، اور خدا ہمیں توفیق عطا کرے کہ جو ہمارے سامنے ابھی موارد موجود ہیں امام کی توحید کے حوالے سے ان کو بھی ہم جان سکیں، اور امام کے ظہور کے بعد امام کی زبان مبارک سے حمد الہی کو سن سکیں. وَتَسْتَغْفِرْ، اور جب آپ استغفار کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول گرامی ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز دن میں 70 ٹائمز استغفار کرتے تھے. بڑی عجیب بات ہے، نبی خدا معصوم انفیلیبل، جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی طرح کے گناہ کی سوچ یا فکر بھی نہیں رکھتے ہیں، ایسی شخصیت 70 ٹائمز ایوری ڈے استغفار بیان کر رہی ہے. استغفار اصل میں ہے کیا؟ استغفار یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنا، پلٹنا. بعض افراد نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی رسول کو یا کسی امام کو استغفار کی ضرورت ہو، یا جیسے ہم دعائے کمیل میں امیر المومنین کے حوالے سے مطالب کو دیکھتے ہیں تو ان کو اس کی کیا ضرورت ہے گرچہ وہ گناہ کو انجام نہیں دیتے. اس کے 3 ریزنز ہیں، میں آپ کے سامنے 2 بیسک ریزنز کو رکھوں گی. ایک وجہ یہ کہ یہ شخصیات یہ جو استغفار بیان کرتی ہیں، کیونکہ ان کی عبودیت کا یا ان کی اوبیڈینس کا جو لیول ہے، جو سٹینڈرڈ ہے، وہ اتنا ہائی ہے کہ اس لیول پر پہنچ کر یہ جتنی بھی عبادت کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کم ہے. اللہ اکبر، ان کو لگتا ہے کہ یہ کم ہے، اس سے زیادہ ہونی چاہیے. اس وجہ سے آپ اس استغفر اللہ کے مفہوم کو بیان کرتے ہیں. دوسری چیز جو دوسری وجہ بیان کی گئی وہ بڑی عجیب ہے. کہا یہ اپنی امت کے لیے استغفار بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہ امت ہر وقت کسی نہ کسی چیز میں ملوث ہے، اور پھر اس کے درد کو اور غم کو امام محسوس کرتے ہیں. بعض نے کہا بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے کوئی والد جب اس کی شکایت لگائی جاتی ہے اس کے بچے کی، تو اس کے لیے ایک گلٹ کا مقام ہوتا ہے اور وہ اس کی جانب سے معذرت پیش کرتا ہے. کہا بالکل ویسے ہی، گرچہ ہر انسان کو اپنا حساب کتاب دینا ہے، وہ مفہوم اپنی جگہ پر، لیکن امام استغفار بیان کرتے ہیں کیونکہ آپ اس کے فرزند ہیں جو اپنے آخری لمحے میں رسول گرامی اپنے آخری لمحات میں کہتے رہے پروردگار میری امت کو بخش دینا، میری امت کو معاف کر دینا. آیت اللہ مدرسی نے ایک عجیب نقطے کو بیان کیا. آپ کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا، اس کی امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے اندر درود بھیجیے گا بلند ترین. جب یہ آپ آدھا سا درود بھیج کر بلکہ 1/3 درود بھیج کر رک جاتے ہیں تو میرے دل میں خلش سی رہ جاتی ہے. صلی اللہ محمد. کہتے ہیں ان کی ملاقات ہوئی، گرچہ ابتدا میں نہیں جانتے تھے کہ امام ہیں، ایک عالم کی حیثیت سے ان سے گفتگو کرتے رہے، بعد میں پتہ چلا امام ہیں. لیکن انہوں نے مجھے ایک مطلب بتایا. کہا اس شخصیت نے مجھ سے کہا دیکھو ایران میں ایک مقام ہے، ایک شہر ہے کاشان، وہاں پر کارپیٹس بنائے جاتے ہیں، اور وہ جو کارپیٹس ہیں وہ ہینڈ میڈ کارپیٹس ہیں،
اور یہ سارے ہینڈ ووون کارپیٹس بنانے کے اندر ان کو کئی مہینے لگ جاتے ہیں. پوری فیملی بیٹھ کر ان کارپیٹس کو بناتی ہے. کہا اگر تم سوچو ان کارپیٹس میں سے کوئی کارپیٹ کوئی اس کو گندا کر دے تو کتنی تکلیف ہوگی جس نے اس کو بنایا ہے. کہا وہ شخص کہ جو وہ کارپیٹ بنا رہا تھا یا جو اس کا آنر تھا وہ فوراً سے کوشش کرے گا اس کو صاف کر دیا جائے. کہا ہم مومنین کے دلوں کو گندا نہیں دیکھنا چاہتے. کہا مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ آخر ہم اس گند کو کب تک, اس گناہ کی غلاظت کو کب تک تمہارے دلوں سے صاف کرتے رہیں گے. اسی لیے اگر مجھے یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو بلیک سپاٹ میرے دل پر لگتا ہے یا میری روح پر لگتا ہے گناہ کے بعد, اس کی تکلیف امام مہدی کو ہوتی ہے جب ان کو خبر دی جاتی ہے, تو یقیناً میری زندگی کے اندر بہت بڑی تبدیلی وقوع پذیر ہو سکتی ہے. کیونکہ مجھے پتا ہے خدا کی ذات شاہد ہے اور خدا نے اماموں کو بھی ہم پر شاہد اور وٹنس اور گواہ بنایا ہے. بس اس کے بعد یہاں پر ہم اگلا سلام پیش کرتے ہیں, اور اب جو سلام کی کیفیت ہے وہ تبدیل ہوتی جا رہی ہے. السلام علیکہ فی آناء اللیل و اطراف نہارک. سلام ہو, کیونکہ ہم نے جتنے سلام ابھی تک پیش کیے اراؤنڈ 25 سلام تک ہم پہنچ چکے. ہم نے جتنے سلام پیش کیے مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ شخصیت اتنی عظیم, اتنی گریٹ شخصیت ہے کہ ایسا نہیں کہ کسی ایک لمحے میں ان پر سلام بھیجوں تو وہ کفایت کرتا ہے, بلکہ صبح سے لے کر شام تک آناء لیل و اطراف نہارک, رات کے ہر لمحے میں آپ پر سلام ہو, صبح کی ہر گھڑی میں آپ پر سلام ہو. اسی لیے کیونکہ علامہ طبرسی نے سورہ مبارکہ جہاں پر اس آناء لیل و اطراف نہاری کا ذکر کیا گیا, آپ نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ صبح کا ہر لمحہ, اطراف یعنی ہر صبح کے لمحے کو اطراف کہتے ہیں. کہا آناء لیلک سے بھی تقریباً یہی مراد ہے کہ رات کا ہر لمحہ اور ہر گھڑی. بس یہاں پر میں بہت کوئکلی چاہوں گی کہ ہم اس کے اختتام تک پہنچ سکیں ان سلاموں کی کنٹینیوٹی کو دیکھتے ہوئے. اس لیے تبرکاً صرف کچھ مطالب آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. اس کے بعد ہم سلام پیش کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں السلام علیکہ حین تصبح و تمسی. سلام ہو آپ پر جب آپ صبح کرتے ہیں اور جب آپ شام کرتے ہیں. کہ ہر لمحے میں مولا آپ کی بارگاہ میں سلام ہو. یہاں پر زیارت آل یاسین کو جب آپ اس مورد پر پہنچے اور پڑھیں تو امام رضا علیہ السلام کے اس فرمان کو ہمیشہ یاد رکھیں. امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے, کیوں ہم نے اسپیسیفکلی اس ٹائم کو بیان کیا؟ ہم کہہ چکے ہیں آناء لیلک و اطراف نہارک, اس میں سب ٹائم موجود ہیں, لیکن ہم نے اسپیسیفکلی پھر دوبارہ کیوں کہا حین تصبح و تمسی؟ امام کہتے ہیں کہ ہم ائمہ علیہم السلام شیعوں کے اعمال دو اوقات میں دیکھتے ہیں. ایک صبح کے وقت حین تصبح, جب امام صبح کرتے ہیں تو صرف اپنی فکر لے کر نہیں اٹھتے ہیں بلکہ ہماری فکر لے کر بھی اٹھتے ہیں. حین تصبح و تمسی. اور جب امام شام کرتے ہیں تو اس وقت بھی صرف اپنی فکر لے کر نہیں اٹھتے ہیں بلکہ ہماری فکر لے کر بھی اٹھتے ہیں. امام رضا کی اس روایت کا اگلا حصہ یہ ہے کہ جب ہم مومنین کے اور شیعوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں اور اس عمل میں کسی غلطی یا گناہ کو پاتے ہیں تو ہم استغفار کرتے ہیں اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس کے گناہ کو معاف کر دے اور اس سے اچھے کام کی توفیق عطا کر. اور کہا اس کے بعد یہ حقیقت میں مہربان باپ ہونا ہے کہ جو امام شفیق اور مہربان باپ ہیں. کہا اس کے بعد اگر ہم کسی شخص کے نامہ اعمال میں کوئی اچھی نیکی دیکھتے ہیں تو ہم اس کے حق میں دعا کرتے ہیں اور ہم مسکراتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے 40 کے اس تحفے کو اپنے ذہن میں اور اس ہدیے کو اپنے ذہن میں پورے سال رکھیے گا. میں نے جو بھی نیک عمل کیا
اگر اس نیک عمل کے نتیجے میں امام مہدی کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی ہو، ورتھ اٹ. یقیناً اس کا مقام اور اس کی قیمت ہم نہیں سمجھ سکتے، نہیں جان سکتے کہ امام کے چہرے پر مسکراہٹ لے کر آنا. دیکھیے، والدین کے چہرے پر مسکراہٹ لے کر آنا خود عبادت ہے، خود ثواب کا کام ہے، لیکن امام مہدی، امام زمانہ کے چہرے پر اگر کسی عمل کی وجہ سے مسکراہٹ آ جائے تو اس کا کیا کہنا. بس یہاں پر ہم اس کے بعد امام کی بارگاہ میں پھر سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکہ فی اللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی. سورہ لیل کی ابتدائی آیات ہیں جس کو سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی. یہاں پر ہم یہ کہہ کر امام کی بارگاہ میں کیوں سلام پیش کرتے ہیں کہ سلام ہو وہ رات اذا یغشی کہ جو پھیل گئی، فی اللیل ان لمحات میں کہ جب رات کو ڈھک دیا گیا، اذا یغشی اور اندھیرے سے پورے عالم کو ڈھک دیا گیا، والنہار اذا تجلی اور جب سورج اپنی پوری روشنائی کے ساتھ دنیا کو روشن کرنے لگے، تجلی دکھانے لگے، اس موقع پر بھی مولا آپ کی بارگاہ میں سلام ہو. اس کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، کہا مولا یہ کیا ہے واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی؟ اس کے بہت سے مفاہیم ہیں لیکن اس سے مربوط صرف ایک مطلب آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. کہا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حق کو جو غصب کیا گیا اور جو چھینا گیا اور ان کو حق کی خلافت سے ایک طویل عرصے کے لیے محروم رکھا گیا، وہ ہے واللیل اذا یغشی. وہ رات ہے، وہ تاریکی ہے، کیونکہ آئمہ کے بغیر زندگی صرف تاریکی ہے. کہا والنہار اذا تجلی کیا ہے؟ کہا جب ہمارے آخری فرزند کا ظہور ہوگا تو وہ والنہار اذا تجلی ہوگا، یعنی وہ روز روشن کی طرح چمکتا ہوا دن ہوگا. بس یہاں پر بعض نے اس کی شرح میں لکھا، کہا واللیل اذا یغشی سے مراد امام کی غیبت کا دور ہے، تاریکی کا دور ہے. والنہار اذا تجلی سے مراد امام کے ظہور کے بعد کا عالم ہے. لیکن یہاں پر مجھے ایک چیز جو سمجھنی ہے وہ یہ کہ کیا ہر شخص کے لیے یہ رات ہے؟ ہر شخص کے لیے یہ تاریکی ہے؟ ہر شخص کے لیے یہ ایام کے جو غیبت کبریٰ کے ہیں یا غیبت صغریٰ کے جو ایام تھے، کیا ہر شخص کے لیے اس میں ڈارکنس تھی؟ نہیں. جس نے امام مہدی کو غیبت کبریٰ کے یا غیبت صغریٰ کے دور میں بھی اپنی زندگی میں شامل پایا، اس کا ہر دن والنہار اذا تجلی ہے. اس کا ہر روز روز روشن کی طرح آیا ہے. بس بہت کوئکلی اس مطلب کو سمجھیے گا. اس کے بعد ہم جب سلام پیش کرتے ہیں تو ان سلاموں کے اندر بہت سے مطالب موجود ہیں، لیکن یہ آخری دو سلام میں آپ کی بارگاہ میں بہت کوئکلی رکھنا چاہوں گی. السلام علیکہ ایہا الامام المأمون. سلام ہو آپ پر، اس امام پر کہ جو بے خوف ہے، جس کو کسی کا ڈر نہیں ہے، کیونکہ جس نے اللہ کا عبد بننا سیکھ لیا وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. یہاں بڑی عجیب بات ہے، دیکھیے اس کی جو ابتدا کی گئی، کہا ہینا تحللوا وتکبر، وہ لا الہ الا اللہ جب کہتے ہیں اس پر سلام ہو، جب وہ اللہ اکبر کہتے ہیں اس پر سلام ہو. پھر اس کے بعد کہا ہینا تحمدوا وتستغفر، جب آپ حمد بیان کرتے ہیں، استغفار بیان کرتے ہیں، اس موقع پر سلام ہو. یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد یہاں پر کہا السلام علیکہ ایہا الامام المامون، کیونکہ اگر آپ اس سیکوینس کو دیکھیں تو عجیب لگتا ہے کہ وہاں اوقات پر سلام، پھر یہاں پر آ کر
امام مامون پر سلام پیش کیا، کیونکہ ابتدا میں جو سلام ہے وہ کنٹینیوٹی کے ساتھ امام کے ایٹریبیوٹس کو لے کر سلام پیش کیا گیا ہے، کہ جس پر ہم نے ابتدائی چند دنوں میں گفتگو کی. پھر لیکن یہاں پر وجہ کیا ہے؟ اگر آپ اس کو کنیکٹ کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. جس نے اللہ اکبر کے مفہوم کو سمجھ لیا، جس کے لیے خدا کی ذات سب سے بزرگ ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھ لیا، جس نے حمد الہی کے حق کو ادا کیا، جس نے اللہ کی بارگاہ میں پلٹنے کی بار بار آرزو اور خواہش کو بیان کیا، وہی امام مامون بن سکتا ہے، کہ جسے کسی کا خوف نہیں ہے، کسی کا ڈر نہیں ہے. یہاں پر جو بہت امپورٹنٹ میسج مجھے سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم آج بھی دنیا سے ڈرتے ہیں اور کسی بھی کار خیر کو انجام دیتے ہوئے 1000 مرتبہ سوچتے ہیں کہ دنیا کیا کہے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہینا تحللو و تکبر والے کو سلام تو کیا ہے، لیکن تحلیل کے مفہوم کو جانا اور سمجھا نہیں ہے. بس یہاں پر ہم امام کی بارگاہ میں امام مامون کے طور پر سلام پیش کرتے ہیں. بعض نے اس کی ٹرانسلیشن کو لکھا کہ وہ امام کہ جن کی وجہ سے ہم سب امن میں ہیں، جن کی وجہ سے اس دنیا کے اندر پیس ہے، اور جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. بیمنہ رزق الورا، آپ کے صدقے سے روزی عطا کی جا رہی ہے، آپ کے صدقے سے زندگی عطا کی جا رہی ہے، آپ کے صدقے سے اس دنیا کو سجایا جا رہا ہے، اس دنیا کو بسایا جا رہا ہے. تو یقیناً اس اعتبار سے بھی آپ امام مامون ہیں. اس کے بعد ہم اگلا سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکہ ایہا المقدم المأمول. سلام ہو آپ پر جو مقدم ہے. اس کے اندر اپنا خود معنی موجود ہے، لیکن معمول کے معنی پر میں کچھ روشنی ڈالنا چاہوں گی. معمول عمل سے ہے، الف والے عمل سے، عین والے عمل سے نہیں. عمل سے مراد یہ ہے کہ آرزو، خواہش. اے وہ امام جس کی خواہش کی گئی ہے، جس کی آرزو کی گئی ہے. یہ بہت خوبصورت سلام ہے. مقدم المعمول یعنی آپ کی خواہش پہلے سے کی گئی. اس کا مطلب یہ ہے آپ کی خواہش انبیاء الہی نے کی ہے. امام مہدی کی خواہش جناب فاطمۃ الزہرا نے کی ہے. امام مہدی کی خواہش رسول گرامی نے کی ہے. امام مہدی کی خواہش تمام ائمہ کرتے رہے ہیں، بار بار کرتے رہے ہیں. بس یہاں پر اس آخری جملے کو ہم جب سلام کے پیش کرتے ہیں، 29 سلام میں نے آپ سے کہا کہ تقریباً 23 to 29 سلام اس کے اندر موجود ہیں. بعض ریپیٹ ہو رہے ہیں، بعض ریپیٹ نہیں ہو رہے، لیکن ہڈن موجود ہیں. اس 23rd سلام کو یا 29 سلام کو بعض افراد کے مطابق ہم نے اتنے سلام پیش کیے، لیکن ہمیں لگا امام آپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. چاہے ہم آپ کو سلام پیش کریں داعی اللہ کہہ کر، ربانیہ آیات کہہ کر، باب اللہ کہہ کر، خلیفہ الہی کہہ کر، حجت الہی کہہ کر، ناصر حق کہہ کر، جس طرح سے بھی سلام پیش کریں، صبح اور شام میں ہر لمحہ سلام پیش کریں، لیکن مولا آپ کے سلام کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب میں نے اپنی اس ناتوانی کو اور اپنے اس پوٹینشل کی کمی کو اور اپنے اس حیثیت کی کمی کو اور اپنی عاجزی کو سمجھا. تو میں نے کہا السلام علیکہ بجوامع السلام، سلام ہو آپ پر. جوامع یعنی جامع سلام، ایک کمپلیٹ سلام. میں نہیں جانتی وہ کمپلیٹ سلام کیسے پیش کیا جا سکتا ہے، مجھے نہیں معلوم مولا آپ کا حق ادا کیسے کیا جا سکتا ہے. بس اس کو کنیکٹ کیجئے گا. وہ ابتدائی گفتگو جس میں ہم نے آپ سے کہا کہ سلام کے 3 مفاہیم ہیں، جب یہاں پر آ کر ہم دوبارہ سے کہتے ہیں السلام علیکہ بجوامع السلام، وہ سلام کے جو کمپلیٹ سلام ہے، تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ مولا ہم آپ پر ایسا سلام بھیجنا چاہتے ہیں کہ جس میں ہم آپ کے معصوم ہونے کی گواہی کو بھی پیش کریں، ہم اس بات کا اقرار بھی کریں کہ ہم آپ کے سامنے سبمٹڈ ہیں اور ہم آپ کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم اس بات کا اقرار بھی کریں کہ آپ سلامتی ہیں،
آپ امن ہیں، آپ آشتی ہیں، آپ سکون ہیں، آپ پیس ہیں، آپ کے بغیر کچھ نہیں ہے. السلام علیک بجوامع السلام. بس ایسے سلام کو جس نے سمجھ کر سلام کیا اور حق کے سلام کو جان کر سلام کیا، اسے خدا ابراہیم مجاب بنا دیتا ہے. کیسے ہوا؟ بہت سے افراد جاتے رہے سید الشہداء کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے، لیکن جواب ملا اس کو جو اپنے ماں اور باپ دونوں کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر سید الشہداء کی بارگاہ میں پہنچے. خدا نے ان کو ابراہیم مجاب بنا دیا. اسی لیے تاریخ کہتی ہے بہت سے لوگ صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ بہت ساری جگہوں پر میں نے اس چیز کو پڑھا کہ ابراہیم مجاب ہر دفعہ اس واقعے کے بعد جب اپنے والد اور والدہ کو کندھے پر اٹھا کر حسین کی بارگاہ میں پہنچے تھے، ہر دفعہ جب ابراہیم مجاب امام حسین کی بارگاہ میں جا کر کہتے تھے السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، تو اس جواب سلام کو سنتے تھے اور آپ کو کہا جاتا تھا علیک السلام یا ابراہیم. یہ شخصیت کہ جن کو جواب سلام ملا، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ زائر بننا جسموں کو وہاں لے جانا نہیں ہے، بلکہ زائر بننا ان کی بارگاہ میں سبمٹ ہو جانا ہے اور اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ ہم حقوق الہی کو انجام دینے کے لیے تیار ہیں، ہم حقوق العباد کو انجام دینے کے لیے تیار ہیں. یہ سب کر کے آپ امام کی بارگاہ میں یہاں سے زیارت اربعین کو پڑھتے ہیں تو بعید نہیں ہے کوئی شخص وہاں نہ پہنچا ہو لیکن جواب سلام اس تک پہنچ جائے. خدا ہمیں ان افراد کی فہرست میں شامل کرے. بس عزیزان گرامی قدر، یہ اربعین کہ جب بھی کسی کا چہلم منایا جاتا ہے تو اس چہلم تک بہت سے افراد آتے ہیں، پرسہ پیش کرتے ہیں، تعزیت پیش کرتے ہیں. کم از کم 40 دن، کم از کم 20 دن، 30 دن ان کے پاس جانا چاہیے، ان کو گلے لگا کر انہیں رونے کا موقع دینا چاہیے. لیکن ہم جن کا چہلم بنانے کے لیے آئے ہیں انہیں گلے لگا کر یتیمی کا پرسہ کسی نے نہیں دیا. وہ ترستے رہے، کوفہ میں پتھر تو برسے، شام میں آگ کے گولے تو برسائے گئے، لیکن کسی نے زین العابدین کو گلے لگا کر یتیمی کا پرسہ نہیں دیا. بس اسی لیے جب یہ کاروان کربلا کی سرزمین کے قریب پہنچنے لگا، وہاں پر حسین ابن علی کے عاشق جابر ابن عبداللہ الانصاری عطیہ اوفی کے ساتھ کربلا میں وارد ہو چکے ہیں. جابر نے غسل کیا نہر فرات سے اور گریا کرتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے. عطیہ اوفی نے ایک عجیب بات کی، کہا جابر یہاں مجھے بڑی قبریں نظر آ رہی ہیں لیکن میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم کس کی کون سی قبر ہے. کہا بس تم مجھے مقتل کی طرف لے جاؤ، میں حسین کی خوشبو کو پہچانتا ہوں، میں جانتا ہوں حسین کے سینے سے کیسی خوشبو آتی ہے. جابر نابینا ہو چکے ہیں لیکن حقیقت میں بینا ہیں. اسی لیے عطیہ اوفی کہتے ہیں کہ میں جناب جابر کو لے کر گیا مقتل کے پاس. آہستہ آہستہ ہم قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے، یہاں تک کہ ہم نے ایک قبر کو جیسے ہی دیکھا، جابر نے اپنے آپ کو اس قبر پر گرا لیا اور کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیک یا ابن رسول اللہ. سلام پیش کرتے رہے لیکن جب جواب نہیں آیا تو ایک عجیب جملے کو کہا حبیبا لا یجیب حبیبہ، کیا دوست کا جواب نہیں دے گا؟ مقام امام کو جا
جانتے ہیں لیکن ان کی مصیبت بیان کرنا چاہتے ہیں. کہا لیکن حسین میں آپ کا جواب کیسے سن سکتا ہوں جبکہ آپ کے سر کو آپ کے تن سے جدا کر دیا گیا ہے. بس ایک مرتبہ جناب جابر اسی کیفیت میں گریہ کنا تھے. جناب عطیہ کہتے ہیں بار بار سلام پیش کرتے تھے, بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے. میں دست بستہ عرض کروں گی جناب جابر آپ کا بڑا مقام ہے لیکن آپ نے اس منظر کو نہیں دیکھا ہے جس منظر کو زینب نے دیکھا ہے, لیکن آپ صرف قبر کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. زینب نے حسین کے گلے کو کٹتے دیکھا, حسین کے بدن کو گھوڑوں کی سموں سے پامال ہوتے دیکھا. بس ایک مرتبہ جناب جابر سلام پیش کر رہے ہیں. جناب عطیہ نے کہا میں کسی کاروان کو آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, نہ جانے کس کا کاروان ہے. یہ افراد منتظر رہے یہاں تک کہ جناب عطیہ کے غلام سے جناب جابر نے ایک عجیب جملہ کہا اگر تو یہ امام زین العابدین ہیں تو میں ان کی کچھ نشانیاں تمہیں بتاتا ہوں. وہ بہت قوی ہیکل جوان ہیں, بہت حسین جوان ہیں. جب تم ان کو دیکھنا تو مجھے بتانا کہ کیا واقعاً میرے امام ہیں جو کربلا آ رہے ہیں. غلام نے جب دیکھا ایک مظلوم کو سوار تو آ کر جناب جابر سے ایک جملہ کہا جس جملے میں شام کی مصیبت لکھی ہے. کہا جناب جابر یہ آپ کے مولا تو نہیں ہو سکتے, ان کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں. آپ نے مجھ سے کہا بڑے قوی ہیکل جوان ہیں لیکن ان کی کمر تو جھکی ہوئی ہے. یہ کمر تو کو زنجیر نے نہیں جھکائی, یہ کمر زینب کے شام کے دربار میں بے چادر جانے نے جھکا دی. بس ایک مرتبہ اپنے قلوب کو کربلا میں محسوس کرتے ہوئے حسین کی بہن زائرہ بن کر دوسری مرتبہ زائرہ بن کر کربلا رہی ہیں. پہلی مرتبہ 11 محرم کو آئی تھی جب بکھرے ہوئے لاشوں کو دیکھا تھا, آج 40 پر آ رہی ہیں جب قبلیں بن چکی ہیں. بس ایک مرتبہ جیسے ہی یہ افراد آگے بڑھے ایک عجیب جملہ جو علامہ رشید ترابی بیان کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ افراد اپنے پیاروں کے لیے اتنا تڑپ رہے تھے کہ انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ محمل رک جائے, انہوں نے اپنے آپ کو اپنے پیاروں کی لاشوں پر گرانا شروع کیا. بیویاں اپنے پیاروں کے لاشوں سے ملتی جا رہی ہیں یہاں تک کہ زینب حسین کے اس قبر مبارک پر پہنچی جو ایک تشنا لب کی قبر ہے. یہاں بیٹھ کر نہیں ہم وارد نہیں ہو سکے, ہمارے جسم کربلا کی سرزمین میں آج وارد نہیں ہو سکے, لیکن عین ممکن ہے جب آپ زینب کے سلام کی کیفیت کو سن کر پرسا پیش کریں تو مولا ہم پر بھی نگاہ کریں, ہماری مجبوری اور تنگ دستی پر بھی نگاہ کریں. جناب زینب ایک مرتبہ اپنے برادر کی قبر پر گر کر کہتی ہے واہ حسینہ واہ غریبہ واہ مظلومہ. حسین اپنی بہن کا سلام قبول کیجئے, میں نے شام کو فتح کر لیا حسین, لیکن حسین میں شرمندہ ہوں. یہ کہہ کر بی بی تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی. پھر بی بی نے کہا حسین میری معذرت کو قبول کر لینا, میں آپ کی رقیہ کی حفاظت نہیں کر سکی.
محسوس کرتے ہوئے حضرت عباس کی خدمت میں سلام پیش کریں گے. مقتل کا کہاں پر موجود ہے؟ ان تمام شہداء کو ایک جگہ اکٹھا کر کے دفن کیا گیا، لیکن حضرت عباس کو جس مقام پر دفن کیا گیا گرچہ اس کو متصل کر دیا گیا لیکن وہ بہت دور ہے. بعض علماء نے کہا ایسا کیوں ہوا؟ کہا حسین کے اس عزیز پیارے بھائی کا بدن اتنا بکھر چکا تھا کہ امام زین العابدین نے جہاں آپ کا بدن مطہر موجود تھا آپ کو وہی دفن کر دیا. میرا سلام ہو مطیع الہی حضرت عباس پر. مجھے نہیں معلوم بی بی نے کون کون سے درد حضرت عباس کو بتائے ہوں گے. بعید نہیں ہے بی بی نے کہا ہو عباس آپ کے جانے کے بعد میری چادر لٹ گئی. عباس آپ کے جانے کے بعد ہمیں رسن بستہ کر کے شام و کوفہ میں پھرایا گیا. بعید نہیں ہے بی بی نے جناب سکینہ کی مصیبت بیان کی ہو اور کہا ہو عباس آپ کی سکینہ تماچے کھاتی رہی، تازیانے کھاتی رہی، آپ کی سکینہ کے گوشوارے چھین لیے گئے. بس 3 روز تک یہ بیویاں پرسہ پیش کرتی رہی. آپ نے پرسہ پیش کیا. خدا قبول کرے اس آخری منظر کو تصور کر کے گریہ کیجئے گا. کہتے ہیں بیویاں سب کی سب سوار ہونے لگی مدینہ کی روانگی کے لیے، لیکن یہ سوار ہونا اور ہے. آج محمل موجود ہے، آج ہماریاں موجود ہے، لیکن 11 محرم کو کربلا کے میدان میں ان بیویوں کا سوار ہونا اور تھا. جب ہاتھ پسے گردن بندھے تھے کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا. یہاں تک کہ اگر کوئی بیوی گریہ کرتی تھی تو تازیانے برسائے جاتے تھے. بس بیویاں سوار ہوئی. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا رباب نظر نہیں آتی. تاریخ کہتی ہے جناب زینب ایک مرتبہ سید الشہداء کی قبر پر پہنچی، دیکھا رباب قبر سے لپٹی ہوئی ہے اور کہتی جاتی ہے میرے سید و سر